مسلمان علماء کے مناظرے ہوئے ہیں عیسائیوں کے ساتھ. پادری فینڈر نے آ کر مسلمانوں کو ہندوستان میں بڑا پریشان کر دیا تھا. ایک جرمن پادری تھا، اور جب انگریز جو ہے ہندوستان میں قابض ہوتا ہوا پہنچ گیا، پورے ہندوستان پر تقریباً اس کا قبضہ ہو گیا، تو آگے آگے یہ عیسائی فوجیں آ رہی تھیں، پیچھے پیچھے ان کے مشنریز آ رہے تھے کہ اب جو یہ مغلوب قوم ہے یہاں کی اور جو لوگ مفتوح ہیں تو ان کو ہم عیسائی بنا لیں. مروب تو ہیں، جب مغلوب ہو گئے تو مرعوب ہو گئے، لہذا یہ موقع ہے، ابھی جو ہے لوہا گرم ہے، چوٹ لگائیں. تو پادری فینڈر آیا اور اس نے سب سے پہلے کلکتے میں علماء کو چیلنج کیا کہ آؤ مجھ سے مناظرہ کرو، آیا عیسائیت درست مذہب ہے یا اسلام درست مذہب ہے. علماء کو شکست دی، اس لیے کہ وہ تو قرآن اور عربی اور حدیث پڑھ کے آیا تھا. پھر وہاں سے وہ چلتا ہوا آیا بہار اور یو پی سے، اور ہر بڑے شہر میں اس نے مسلمان علماء کو شکست دی. اس کے بعد وہ دہلی پہنچ گیا، اور جو شاہ جہانی مسجد ہے دلی کی، جامع مسجد دہلی مرکز کے اندر شہر کے، وہاں اس کی سیڑھیاں بہت اونچی ہیں. جن لوگوں نے دیکھا ہوگا، یہ ہماری جو ہے بادشاہی مسجد، اس کی کرسی بلند نہیں ہے لیکن اس کی کرسی بہت اونچی. اس پر ان سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ مسلمانوں، میں وہاں سے چل کر یہاں آ گیا ہوں اور کوئی عالم دین جو ہے مسلمان وہ میرا مقابلہ نہیں کر پایا، شکست دی ہے میں نے. اب میں پورے ہندوستان کے علماء کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے. اب دیکھیے، اگر اس وقت کوئی بھی میدان میں نہ آتا تو مسلمانان ہند کے عوام پر کیا اثر پڑتا. ہمارا مولوی تو ہار گیا، یہ جیت گیا، ان کی فوجیں جو ہے انہوں نے ہمیں شکست دے دی، اور ان کے مولویوں نے ہمارے مولویوں کو شکست دے دی. تو کتنے بڑے پیمانے پر ماس کنورشن ہو جاتا مسلمانوں کا عیسائیت کی طرف. خالص مذہبی میدان میں مسلمانوں کو سب سے پہلے عیسائی مشنریوں کی یلغار سے سابقہ پیش آیا. یہ مضمون بھی پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کا بہت ہی محبوب مضمون تھا. عیسائیت ہندوستان میں کس طرح پھیلی ہے، ان کے اعداد و شمار، تاریخ وار تمام حقائق ان کی انگلیوں پر تھے، اور تقابل کیا کرتے تھے برسیہ کہ مسلمانوں نے 600 برس تک تخت دہلی پر حکومت کی، کوئی تبلیغی کوشش نہیں، کسی زبان میں قرآن کا ترجمہ نہیں، اور انگریزوں نے کل 20 برس بعد بائبل کا ترجمہ شائع کر دیا، اور پھر چند ہی سالوں کے اندر ہندوستان کی تمام زبانوں کے اندر بائبل کا ترجمہ. یہ فرق، تفاوت. خالص مذہبی میدان میں مسلمانوں کو سب سے پہلے عیسائی مشنریوں کی یلغار سے سابقہ پیش آیا. 1826 میں ہیبر، لارڈ بشپ آف کیلکٹا، جو کہ حکومت تو پہلے وہیں قائم ہوئی تھی نا، تو وہیں ان کا مشن اور وہیں ان کا مرکز، لارڈ بشپ آف کیلکٹا نے براستہ دہلی بمبئی تک پورے ہندوستان کا دورہ کرنے کے بعد اعلان کیا کہ ہم نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ مسلمانان ہند میں نہ کوئی مذہبی جذبہ باقی رہا ہے، نہ سیاسی قوت، لہذا عیسائیوں کو کھل کر اپنے مذہب کی تبلیغ کرنی چاہیے. چنانچہ عیسائی پادری چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے، اور نوبت بہیں جا رسید کے جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر بھی عیسائیت کی تبلیغ ہونے لگی. تب وہی سنت الہی پھر ظاہر ہوئی، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں. عیسائی مشنریز کو ساتھ مناظرے کر کے غلام احمد نے انہیں شکست دی. اور ایک زبردست جو ایک وائلنٹ تحریک اٹھ گئی تھی، یہ ستیارتھ پرکاش کا جو مصنف تھا، آریہ سماج، تو آریہ سماج کے لوگوں سے بھی اس نے مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی. مباحثے اور مناظرے میں اس شکست فاش کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ کھلے میدان میں خم ٹھوک کر کبھی نہ کی جا سکی. وہ جو چیلنجنگ انداز تھا کہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر پادری فینڈر نے چیلنج کیا تھا پورے ہندوستان کے علماء کو، جو چاہے مجھ سے مناظرہ کر لے، یہ پھر اب ان کے اندر ہمت نہیں رہی. اب تو وہ کیا کرتے ہیں کہ غریبوں کی بستیوں کے آس پاس جا کے کچھ بسکٹوں کے ڈبے ان کو تقسیم کرو، کچھ گھی کے، دودھ کے، کچھ ان کی لڑکیوں کو تعلیم دلوا کے نرسیں بنوا دو، تو اس طریقے سے ان کے دل ہاتھ میں لے کر تو نام بدل دو. وہ عنایت علی تھا، وہ عنایت مسیح ہو گیا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی اور کچھ کرنا ہی نہیں. شریعت وریعت وہاں ہے ہی کوئی نہیں.
تو خم ٹھوک کر میدان میں یہ تبلیغ نہیں ہو سکی، اور اس کی واحد ممکن صورت صرف یہ رہ گئی کہ پسماندہ طبقات کی تالیف قلب کے ذریعے کچھ لوگوں کے ناموں کے آگے چپکے سے مسیح کا لاحقہ چسپاں کرا دیں۔ البتہ اس میں ایک چیز اور ہے جو یہاں پہ رہ گئی ہے، ایک اور ان کا رہا ہے طریق واردات، اور وہ ہے ان مشن سکولوں کا۔ مشن سکول اور یہ تمام جو سیکریڈ ہارٹ اور فلانا اور یہ جو ہے، ان کے ذریعے ایک شخص سے یہ روایت آپ نے بھی سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے روپے خرچ کرتے ہیں، حاصل کیا ہوتا ہے، کتنے لوگوں کو عیسائی بنایا؟ تو ایک شخص نے جواب دیا عیسائیوں کی طرف سے کہ عیسائی تو ہم نے بہت کم بنائے، نہیں بنائے، لیکن مسلمان بھی نہیں رہنے دیا۔ یہ ان کا یہ جو طریق ہے واردات کا، یہ تو چلا ہے۔ جو وہاں سے پڑھ کر نکلے ہیں، پھر ان کا اپنے دین سے، اپنے اعتقادات سے، اپنی تہذیب سے، اپنے کلچر سے تعلق منقطع ہو گیا۔ چنانچہ جہاں ہزاروں لاکھوں مسلمان عیسائی ہو رہے تھے، وہاں بڑے بڑے مولوی بھی عیسائی بن کر پادری بن رہے تھے اور اسلام کے خلاف زہریلی کتابیں شائع کر رہے تھے۔ مشہور پادری عماد الدین پہلے مولوی اور آگرہ کی شاہی مسجد میں مفتی اور خطیب تھا۔ اسی طرح پادری برکت اللہ، پادری عبدالحق، پادری اکبر مسیح، پادری رجب علی، پادری صفدر علی، پادری حشمت اللہ وغیرہ سب مولوی تھے۔ حضرت مرزا صاحب کی ایک کتاب ہے سراج الدین عیسائی کے 4 سوالوں کا جواب۔ یہ سراج الدین پہلے مولوی تھا۔ ایسے 20 بدبخت مولوی تھے جو پادری بن کر اسلام کے خلاف زہر اگلنے لگے۔ بس عیسائیوں کا سب سے بڑا ہتھیار حیات مسیح کا عقیدہ تھا، جس کے سامنے کوئی مولوی ٹھہر نہ سکا۔ پادریوں کی کامیابی کا یہ حال تھا کہ اعلان کرتے تھے کہ آئندہ چند سالوں میں نعوذ باللہ مکہ مدینہ پر بھی یسوع مسیح کا پرچم لہرا دیں گے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے ترجمہ قرآن مطبوعہ 1934 کے دیباچہ میں مولوی نور محمد نقشبندی صاحب فرماتے ہیں، اس زمانے میں پادری لیفرائے پادریوں کی ایک بہت بڑی جماعت لے کر اور حلف اٹھا کر ولایت یعنی انگلستان سے چلا کہ تھوڑے عرصے میں تمام ہندوستان کو عیسائی بنا لوں گا۔ ہندوستان میں داخل ہو کر بڑا تلاطم برپا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اسمان پر بجسم خاکی زندہ موجود ہونے اور دوسرے انبیاء کے زمین میں مدفون ہونے کا حملہ کارگر ہوا۔ تب مولوی غلام احمد قادیانی کھڑے ہو گئے اور لیفرائے اور اس کی جماعت سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جس کا تم نام لیتے ہو دوسرے انسانوں کی طرح فوت ہو کر دفن ہو چکے ہیں، اور جس عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر ہے وہ میں ہوں، بس اگر تم سعادت مند ہو تو مجھے قبول کر لو۔ اس ترکیب سے اس نے لیفرائے کو اس قدر تنگ کیا کہ اس کو پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا، اور اس ترکیب سے اس نے ہندوستان سے لے کر ولایت تک کے پادریوں کو شکست دے دی۔ مولانا سید حبیب صاحب فرماتے ہیں، اس وقت کے آریہ اور مسیحی مبلغ اسلام پر بے پناہ حملے کر رہے تھے، علماء زیادہ کامیاب نہ ہوئے۔ اس وقت مرزا غلام احمد صاحب میدان میں اترے اور انہوں نے مسیحی پادریوں اور آریوں کے مقابلے میں اسلام کی طرف سے سینہ سپر ہونے کا تہیہ کر لیا۔ مجھے یہ کہنے میں ذرا باک نہیں کہ مرزا صاحب نے اس فرض کو نہایت خوبی اور خوش اسلوبی سے ادا کیا اور مخالفین کے دانت کھٹے کر دیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے حضرت مرزا صاحب کو اسلام کا فتح نصیب جرنیل قرار دیا۔ مرزا حیرت دہلوی صاحب فرماتے ہیں کہ کسی بڑے سے بڑے آریہ اور پادری کو یہ مجال نہ تھی کہ وہ مرحوم کے مقابلہ میں زبان کھول سکتا۔